اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام پر جس عورت نے تہمت لگائی تھی وہ عورت کون ہے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ دوستو، قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا وہ کیسے غرق ہوا؟ دوستو، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ اس کا پورا واقعہ بیان کروں گا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ کے 100 طرح کے عیب نکالتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی پیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، خدا نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجمع عام میں توہین کرانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے ایک عورت کو کثیر رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہو تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس کبیح فعل کے مرتکب ہو تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ دے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر اس مجموعے میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان کر دیا تھا
کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہی ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دنستے دنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی دنسا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی اور اس طرح اپنے تمام مال سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے قابل تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزے کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بدنصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا بھی حشر اس جیسا ہوتا۔ طور سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل تھے، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت سے خدا کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اس علاقے پر انہی کا قبضہ تھا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف لے گئے تو اس علاقے پر عمالقہ قوم قبضہ جما بیٹھی۔ وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے پر آمادہ کرے، 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس علاقے کی صحیح خبریں لے آئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اتفاقاً یہ 12 آدمی قوم عمالقہ کے ایک باغ میں چلے گئے۔ اس دوران اتفاق سے باغ والا بھی پھل توڑنے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے نشان قدم پر چلتا ہوا ان تک پہنچ کر اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی انہیں بھی گٹھڑی میں باندھ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے جب گٹھڑی کھولی، ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں سے جا کر سارا حال بیان کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سب کو ایک شخص اپنی چادر میں لپیٹ کر گٹھڑی باندھ کر شہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں اور تمہاری خبریں لینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ غرض جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام واقعہ سنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعات قوم سے ہرگز نہ بیان کرنا، ورنہ یہ لوگ بزدلی دکھائیں گے، چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بالکل
پست ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ قوم کو ہرگز نہ بتانا، لیکن سوائے 2 حضرات کے باقی 10 آدمیوں نے قوم کو عمالقہ کی قوت سے آگاہ کر دیا اور واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ قوم نے تمام حالات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جواب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز قدم بھی نہ رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عمالقہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر عظیم لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ان کو قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا پہلے بھی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے یہ لوگ اپنے دور کے مستجاب الدعوات بزرگ بلعام بن باورا کے پاس فریاد لے گئے، جس کا مفصل واقعہ انشاءاللہ دوستو میں کل بیان کروں گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قارون جو کہ اپنی دنیا پر، اپنی دولت پر ناز کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی اور اس عورت نے سارا قصہ صاف صاف بیان کر دیا۔ دوستو، ہمیں اس قصے سے سبق لینا چاہیے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی تو اس پر غرور نہ کرے، اور جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے وہ ادا کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔